سب سے پہلے تو جناب ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے جو ہے باقاعدہ اعلان کیا گیا ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ وفاقی دارالحکومت میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے ایک اہم اعلان کیا ہے. شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ اگلے احکامات تک معطل کر دی گئی ہے. شہریوں سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. اسلام آباد کی پبلک جو ہے وہ اب اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال جو ہے وہ فی الحال نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ باقر سجاد صاحب ہیں, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ڈان سے وابستہ ہیں. انہوں نے کہا گیسٹ ان میجر ہوٹلز ان اسلام آباد ہیو بین آسکڈ ٹو لیو بائی ٹوڈے آفٹرنون ایز دی ہوٹلز ہیو بین ریکوزیشنڈ بائی the government. It looks some progress towards hosting second round of Iran-US talks has been made despite yesterday's setbacks. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایک جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ اسلام آباد کے خاص طور پہ جو ریڈ ایریا وہ اس ریڈ زون کے اندر آتے ہیں جس میں میریٹ ہوٹل بھی بائی دا وے شامل ہے, وہ ہوٹلز جو ہیں وہ خالی کرانا شروع کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ گیسٹ کو کہا گیا کہ جی بس آپ چیک آؤٹ کر لیں, نو فردر ریزرویشنز. سو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب یہ مذاکرات ہوئے تھے تب بھی جو ہے وہ یہی ایکٹیویٹی ہوئی تھی. اب سیکیورٹی اور انتظامی صورتحال کے پیش نظر جڑواں شہروں کے اندر جو ہے وہ مختلف جامعات نے تدریسی اور انتظامی سرگرمیوں میں اہم تبدیلیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز جو ہیں اب آن لائن ہوں گی. اب 20 سے 24 وہی 4 دن بنتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈے ٹو تھرسڈے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب تمام کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی, جبکہ 20 اور 21 اپریل کو ہونے والے مڈ ٹرم امتحانات بھی جو ہے وہ اب ملتوی کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب راولپنڈی کی برانی یونیورسٹی نے 18 سے 26 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ مرکزی کیمپس کو ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. جناب انڈین جہازوں کے اوپر جو ہے وہ فائر کھول دیا گیا ہے ایران کی جانب سے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی میریٹائم سیکورٹی ادارے نے بتایا کہ آبِ ہرمز میں ایران کی پاسدار انقلاب کی 2 گن بوٹس نے آئل ٹینکرز کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. یو کے میریٹائم میں ٹریڈ آپریشن کے بقول فائرنگ کا یہ واقعہ آبِ ہرمز عمان کے شمال مشرق میں تقریباً 20 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا. آئل ٹینکر اور عملہ محفوظ ہیں, کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. دوسری جانب شپنگ مانیٹرنگ گروپ ٹینکر ٹریکر کے مطابق 2 بھارتی پرچم بردار آئل ٹینکرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے, اس آڈیو کو ذرا غور سے سنیے, پھر میں مزید آگے بات کرتا ہوں. Sepa Navy, this is Motor Angus Mar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. بھارتی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں جہاز بھارتی پرچم بردار تھے اور آبِ ہرمز سے خام تیل لے کر جا رہے تھے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ہمارے تیل بردار بحری جہازوں کو ہفتے کے روز نشانہ بنایا گیا, جس پر نئی دلی میں تعینات ایران کے سفیر محمد فتح علی کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا. بھارتی وزارت خارجہ کے سیکرٹری وکرم مسری نے ایران کے سفیر محمد فتح علی کو اس واقعے پر حکومت کی شدید تشویش اور غم و غصے سے آگاہ کیا. انہوں نے ایرانی سفیر سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ پیغام تہران کے متعلقہ حکام تک پہنچائیں اور آبِ ہرمز سے بھارت جانے والے جہاز کی محفوظ گزرگاہ کو جلد از جلد بحال کرنے کے اقدامات کیے جائیں. ادھر سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے ایک آڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں بھارتی جہاز کے کپتان کو کہتے سنا جا رہا ہے. یہ میں نے بھی جو آڈیو جو ہے وہ بیسکلی آپ کو سنائی ہے. اس کے علاوہ ڈیمین سیمون ہیں, ان کی جانب سے یہ ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے اور اس میں یہ پوری ایک لسٹ ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ 18 اپریل سے اب تک 18 اپریل تک جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اور جب سے آبِ ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے, تب سے لے کر اب تک یہ تقریباً 36 مختلف جہاز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں یا ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے یا ان کو جو ہے وہ مائنز کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ مختلف سپاٹس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اب آپ اس میں جو خاص طور پہ جو کانسنٹریٹڈ سپاٹ ہے غور سے دیکھیے کہ دس از دا اسٹریٹ آف ہرمز, جہاں پہ سب سے زیادہ جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس ہیں وہ اس کے علاوہ اور مطلب عمان کے پاس بھی جاتے ہیں, سعودی عرب کے پاس بھی جاتے ہیں, جن جگہوں کے اوپر آئل ٹینکرز کو یا جہازوں کو کنٹینر شپس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک اس وقت گمبھیر ہے. دوسری جانب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ 4 کروز شپس تھے وہ بڑی تیزی سے جو ہے انہوں نے آبِ ہرمز کو جو ہے وہ کراس کیا ہے. ان کے اوپر بھی فائرنگ ہو رہی تھی, لیکن جس طرح میں نے آپ کو آج سے 24 گھنٹے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آبِ ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, تو 4 مزید کروز شپس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فائر ہوا ہے, لیکن وہ بچ نکلنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کی کوئی تاریخ فی الحال طے نہیں کی گئی ہے. انہوں نے واشنگٹن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی سخت اور یک طرفہ شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, جس کے باعث بات چیت آگے نہیں بڑھ پا رہی.
ایران نے واضح کیا ہے کہ جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا تب تک آبِ ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کسی قسم کے دباؤ یا بلیک میلنگ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران ان تجاویز پر غور کر رہا ہے، ابھی ان تجاویز پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے ہفتے کے روز جاری بیان میں کہا کہ ایران اور اس کی مسلح افواج کی تاریخی مزاحمت کے بعد مخالفین کو فوجی میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد امریکہ نے جنگ کے 10ویں دن سے جنگ بندی کی درخواستیں شروع کر دی تھیں۔ مذاکرات کی درخواستوں کے بعد ایران نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے ایک مجوزہ فریم ورک کی بنیاد پر مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی۔ بیان کے مطابق ایرانی وفد نے طویل مذاکرات میں حصہ لیا اور امریکہ پر گہرے عدم اعتماد کے باوجود ملک کا موقف مضبوطی سے پیش کیا، تاہم امریکہ نے مذاکرات کے دوران نئے اور حد سے زیادہ مطالبات پیش کیے، جس پر ایران نے سخت موقف اختیار کیا۔ جب تک امریکہ اپنے مطالبات زمینی حقائق کے مطابق نہیں لاتا، مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر